اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 رمضان المبارک کا روزہ افطار ہو گیا اور صاحب قرآن کا آج مطالعہ کا 14واں سیشن ہوگا۔ میں ذریعہ سے درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ابتدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ شکریہ ذریعہ بیٹی۔ ہم نے صاحب قرآن کے موضوع پر قرآن حکیم کے نزول کا ابتدائی دور کے مطالعہ کے دوران سورہ سبا تک جو 4 نبوی کے آخر اور 5 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم سورۃ غاشیہ پڑھتے ہیں، وہ بھی سورۃ 4 نبوی کے آخر یا 5 نبوی کے شروع میں۔ جب ہم سن نبوی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کے سال، یعنی بعثت و رسالت اس کے بعد کے سال۔ سورۃ غاشیہ مطالعہ کریں گے، اس کا نمبر قرآن حکیم میں 88 نمبر ہے، اور اگر ایک لفظ میں اس کا مفہوم بتائیں تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ذمہ بس سمجھانا ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضور اکرم کا کام صرف سمجھانا ہے، زبردستی کسی سے اقرار کروانا مقصود نہیں۔ قیامت کو چھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے اور مومنین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور قرآن کے ذریعے نصیحت جاری رکھنے کا کہا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے شگفتہ ہوں گے اور کچھ مرجھائے ہوئے۔ پھر جنت کے آرام و آسائش کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ کی قدرت کی دلیل کے طور پر آسمان، اونٹوں، پہاڑوں اور زمین کی مثال دے کر کافروں کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی سن 4 نبوی کے آخر میں یا سن 5 نبوی کے شروع میں سورہ رحمان نازل ہوئی، جس میں شکر گزار بننے کی تاکید ہے۔ یہ سورت 4 یا 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی باتوں اور نشانیوں کی تائید اور تصدیق کرنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ مہربان ہوگا اور جھٹلانے والوں کے لیے غصے میں ہوگا۔ اس صورت میں 2 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، ذوالجلال والاکرام، یعنی وہ جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے، مہربان بھی ہے اور غصے والا بھی ہے، اور یہ لفظ صرف اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ اس کا معنی ہے غصے والا اور عزت افزائی کرنے والا۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن کہلاتی ہے، یعنی قرآن کریم کی دلہن، اور اس میں سے خاص آہنگ اور صوتی نغمگی ہے۔ اللہ نے اپنے بے حد و حساب نعمتیں گنوا گنوا کر تکرار سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔
31 مرتبہ 31 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر اللہ کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت میں رحمانیت، قدرت اور ربوبیت کے دلائل ہیں، جزا و سزا کے دلائل ہیں، قیامت کے دلائل اور احوال ہیں، اور کافروں اور مسلمانوں کے انجام کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن تخلیق آدم اور بولنے کی صلاحیت اس کے رحمان ہونے کی دلیلیں ہیں۔ دریا اور ان کے موتی، زمین اور اس کی اجناس، چاند سورج کی نپی تلی گردش، آسمان کی بلندی اور توازن بھی اسی کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ کل من علیہا فان، کہا گیا ہے کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اس کی ذات باری ہمیشہ باقی رہے گی۔ انسان اور جن زمین و آسمان کے قطر سے نکلنے کی ذرا کوشش تو کر کے دیکھیں، اپنی بے بسی اور اللہ کے اختیار کے قائل ہو جائیں گے۔ کافروں کو باندھ کر گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے والوں کو 2 باغات، چشمے، پھل، ریشمی قالین اور شرمیلی نگاہوں والی بیویاں دی جائیں گی۔ پھر انہیں مزید 2 باغات دیے جائیں گے جن میں چشمے ہوں گے، انار اور کھجور کے درخت ہوں گے، سبز قالین بچھے ہوں گے، اور خیموں میں خوبصورت اور خوبصیرت حوریں ان کی منتظر ہوں گی۔ سورت کا اختتام بڑے محبت آفرین الفاظ پر ہوتا ہے۔ تبارک اسم ربے کا ذوالجلال والاکرام، یعنی بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و قدیر کا نام۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جہنم کی سزا کے ذکر کے بعد پھر آتا ہے میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جہنم کون سی نعمت ہوئی؟ اس کا جواب خود ساری صورت میں پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے نیک اور تابعدار بندوں کا ایسی عبرتناک سزاؤں سے بچ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ پہلے 3 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں سے در پردہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد 4تھا سال شروع ہوا نبوت کا، تو آپ نے اعلان عام کیا۔ اب اس اعلان عام کے بعد کا 1 سال کا پیریڈ اور کچھ اگلے سال کے شروع کا پیریڈ ہم نے اس میں کور کیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ادبی مزاج کی مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں تعلیم دی گئی ہے، دلائل بھی دیے گئے ہیں اور ڈرایا بھی گیا ہے، سزا کا خوف بھی دلوایا گیا ہے۔ تو بنیادی توجہ عقائد پر ہے، لیکن شروع میں تو اسلام پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی گئی۔ یہی سمجھا گیا کہ کچھ نیک طبیعت لوگوں کی طرح رویے سدھارنے کی تعلیم ہے، لیکن جب بت پرستی کی ممانعت اور خدائے واحد کی بجائے کسی اور سے مدد طلب نہ کرنے کی دعوت عام ہونے لگی تو بات سمجھ میں آئی اور مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے۔ ان کے انکار کی چند وجوہات اس طرح سمجھ آتی ہیں۔ پہلی وجہ معیشت۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے، قبائل کے ساتھ ان کے جد امجد ہاشم کے کیے ہوئے معاہدوں کی بنا پر، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہاشم ان کے جد امجد تھے اور بڑے دانا آدمی تھے۔ انہوں نے شمالی رستوں پر بھی جنوبی رستوں پر بھی قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کی بنا پر اور خادمین کعبہ ہونے کی وجہ سے ان کو یمن اور شام کے تجارتی سفر کے دوران کثیر مال، عزت اور امن حاصل ہوتا تھا، جس کا ذکر قریش میں بھی ہوا ہے، سورہ قریش میں۔ کعبہ کے سب سے بڑی، سب سے محترم اور مرکزی عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے سب قبائل نے اپنے اپنے بت بھی یہاں رکھے ہوئے تھے۔ مکہ مرکزی تجارتی منڈی تھا اور بت پرست خطہ عرب کا تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے قریش کی معیشت کا دار و مدار بت پرستی پر تھا۔ کعبہ کی مرکزیت اور دینی و تجارتی اہمیت کا اندازہ اس حسد سے بھی ہوتا ہے جس کی بنا پر رسول اللہ کی پیدائش والے سال یمن کے گورنر ابرہا نے اسے گرانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ وہ بھی حسد کی بنا پر کیا تھا، کعبہ کی مرکزیت ختم کرنے کے لیے۔ قریش مکہ اس معاشی اور روحانی برتری کے کھو جانے کے تصور سے خوفزدہ تھے کہ اگر یہاں بتوں کی پوجا بند ہو گئی
تو لوگوں نے آنا ہی نہیں، پھر ہماری معیشت کہاں جائے گی؟ باپ دادا کی رسموں اور دیوتاؤں کی برتری کا احساس ان کے رگو پے میں سمویا ہوا تھا۔ ایک اور مثال بنو عمر کا مطالبہ ہے۔ ایک قبیلہ قریب کا تھا بنو عامر، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کے بدلے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن حکومت ہمیں دی جائے گی تاکہ مکہ کی طرح طائف کو بھی لات کی وجہ سے برکت اور عظمت والا مقام دیا جائے۔ ان کے دل میں ڈر یہ تھا کہ آپ کی دعوت قبول کرنے سے لات کی معبودیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا بڑی اکثر ایسی دلائل ملتے ہیں کہ طائف والوں کو یہ خواہش تھی کہ مکہ کو جو اتنی مرکزیت حاصل ہے، ہمارے پاس لات کا بت ہے اور طائف اتنا خوشحال اور سرسبز شہر ہے، تو اس کو کیوں نہ مرکزیت حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن حکومت پھر طائف میں آئے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مکہ کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی اور قریش کو مزید فوقیت حاصل ہو جائے گی، جبکہ تجارتی منڈی اور مرکزی بت خانہ ہونے کی وجہ سے مکہ کو پہلے ہی وقار اور بالادستی حاصل ہے۔ قریش کی مخالفت کی ایک وجہ تو یہ تھی، ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ بت پرستی، حبل، لات اور دیگر بتوں کی مذمت کرتے، جس سے قریش دل ملا اٹھتے۔ تابش پیج 216 نوٹ کر لو، حبل غلط لکھا ہوا ہے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر محمد بت پرستی کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے مذہب کا شیرازہ بکھر جائے گا، مکہ کی مرکزیت ختم ہو جائے گی، ان کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور مکہ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، جس سے وہ بدحال ہو جائیں گے۔ انہیں مذہب سے زیادہ اپنی دولت اور برتری عزیز تھی، اور اس سے محروم ہونا کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ یہ تو تھی ایک اور بڑی وجہ۔ دوسری وجہ وہ بھی انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے، وہ تھی حسد اور بغض اور اناد۔ سرداران قریش اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ سوچتے کہ اگر ایسا اچھا تکبر کے لیے میں کل بھی ذکر ہوا تھا، اس کی وضاحت کے طور پہ بہت زیادہ اس کو برداشت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ شرک نہیں برداشت اس کو کسی صورت، دوسرا تکبر نہیں، کیونکہ کبریا وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا ہے، اور اس کو بالکل برداشت نہیں کہ کوئی دوسری مخلوق تکبر کرے۔ سرداران قریش اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا باعزت مقام کسی کو ملنا ہی تھا تو ہمیں کیوں نہ ملا، محمد کو کیوں ملا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مثلا ایک آدمی تھا امیہ بن سلط، جو خود اپنے لیے نبوت کی آس لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ مشہور تو تھا نا یہودیوں کے ذریعے، عربوں میں بھی یہ خبر تھی کہ عرب تو بلکہ مانتے تھے کہ ہمارے درمیان ہی نبی آنے والا ہے، یہودی سمجھتے تھے کہ ان میں بنی اسرائیل میں آئے گا، لیکن نبی کی تو انتظار تھا۔ تو امیہ بن سلط اپنے بارے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا تو امیہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جیسا اعزاز محمد کو مل جائے اور مجھ جیسا سردار اس سے محروم رہ جائے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے سرعام۔ پھر اس نے کہا کہ میری طرح ابو مسعود ہے، عمر بن ابن عمیر ثقفی ہے، ان کو بھی نبوت کرنا سمجھا گیا، محمد ہی رہ گیا آ جا کے، جبکہ مکہ میں ہمارے جتنا عظیم اور کون ہے۔ اس اعتراض کا جواب سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 میں دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑی آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا اپنا اختیار ہے۔
جس پر اپنا رحم کر دے رب اپنی رحمت دے دے. ہم ہی نے ان کی زندگی اور دنیا میں ان کا رزق بھی ان میں تقسیم کیا ہے. پہلی وجہ معیشت، دوسری وجہ حسد، ایک اور وجہ تھی رقابت. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی رقابت بھی ایک بڑی وجہ تھی. یہ ہم جب شروع میں ان کا بیک گراؤنڈ پڑھا ہے قریش کا، تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ امیہ ہاشم کا ہی بھائی تھا. اس کا نام عبد الشمس تھا، عبد الشمس، اور امیہ کہلاتا تھا. اب اس کی اولاد اور ہاشم کی اولاد میں خاندانی رقابت بھی آ رہی تھی. یہ دونوں قبیلے قریش میں ممتاز اور محترم تھے، لیکن ایک دوسرے کے حریف تھے. ہاشم نے قریش کو یکجا اور مجتمع کیا. اعظم چلا گیا، اوپر آ جائے، ریلیکس کر جائے. تجارتی راستوں پر واقع قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے سفر محفوظ بنائے. اور اس طرح جب بات کا تسلسل آ رہا ہو نا تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی، اور اگر بات کو ہم بار بار توڑیں گے اور ادھر ادھر کی ہم توجہ کریں گے پھر مجھے بھی بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اور تسلسل آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہو پائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ کے جد امجد ہاشم نے قریش کو یکجا کیا، مجتمع کیا، تجارتی راستوں پر واقع قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے سفر محفوظ بنائے اور مکہ میں نظم و ضبط کی ابتدا کی. اس کے بھائی امیہ، جس کا اصل نام عبد الشمس تھا، اس نے رقابت میں کچھ ایسی بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا کہ اسے متفقہ طور پر 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد عبد المطلب نے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اپنے اثر اور مقبولیت کی بنا پر بنو ہاشم کا پلہ اور بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا صاحب اثر نہیں تھا. ابو طالب ویسے شریف اور معزز تھے لیکن دولت مند نہ تھے. حضرت عباس، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے چچا، وہ دولت مند تو تھے لیکن سخی نہیں تھے، ان کا ہاتھ کھلا نہیں تھا. ابو لہب دولت مند تھا لیکن اس کی اخلاقی سطح اتنی اچھی نہیں تھی. لیڈرشپ کے لیے یہ ساری صفات چاہیے ہوتی ہیں. انسان کا ہاتھ کھلا ہو، اخلاقی طور پر اچھا ہو، صاحب دانش ہو. اس وجہ سے بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بنو ہاشم کی برتری سمجھا اور یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر محمد کی نبوت چل نکلی تو بنو امیہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. جو پہلے ہاشم کی وجہ سے، پھر عبد المطلب کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اب محمد کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے سب سے زیادہ مخالفت اسی قبیلہ نے کی. اور بدر کی لڑائی کے سوا ابو سفیان نے ہی برپا کی، جو کہ بنو امیہ کا سردار تھا اور وہی لشکر کا کمانڈر ہوتا. اسی طرح ایک اور بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم. وہ بھی بنو ہاشم کے اقتدار کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ابو جہل نے اپنی رائے یہ دی تھی، سنیے ذرا توجہ سے، کہ ہم اور آل ہاشم ہمیشہ مقابل رہے. انہوں نے مہمانداریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کیں تو ہم نے بھی اور ان سے بڑھ کر کیں. جب ہم ہر طرح ان کے برابر آ گئے، اب انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے. خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ تھی ایک وجہ رقابت، کہ یہ کیوں، ہم کیوں نہیں. چوتھی وجہ تھی روایت پرستی. سب سے بڑی وجہ صدیوں سے رائج معبودوں سے منہ موڑ کر ایک اکیلے اللہ کی پرستش کا تصور تھی. انسان اپنی عادات کا پکا ہوتا ہے، عادات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ مذہبی عقیدے بھی عادات ہی ہوتے ہیں. عوام کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر ان معبود بتوں سے منہ موڑ لیا تو یہ ہم سے منہ موڑ لیں گے اور ہماری حاجت روائی بند کر دیں گے. کل میں نے بتایا تھا کہ جب کچھ قبیلے مسلمان بھی ہو گئے اور انہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنے بتوں کو توڑو، تو انہوں نے پہلے تو کہا جی 3 سال کی ہمیں مہلت دے دیں. پھر انہوں نے مہلت سے جب انکار ہوا تو پھر انہوں نے کہا اچھا جی ہم نہیں توڑ سکتے، پھر آپ اپنا کو بندہ بھیجیں وہی توڑے. یعنی اتنی عقیدت ہوتی تھی اپنے بتوں کے ساتھ. تو یہ بھی ایک وجہ تھی انکار کرنے کی. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے
کہ 1.5 سال سے یا سال بھر سے وہ تنگ کر رہے تھے، لیکن ایک لیمٹ کے اندر تھے۔ ان کے تحمل و برداشت کی وجہ کیا تھی؟ بجائے اس کے کہ اعلان عام کے بعد سخت خون ریزی فوراً شروع ہو جاتی، قریش نے اس لیے تحمل سے کام لیا کہ وہ پہلے ہی خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نوعمری میں لڑی جانے والی جنگ حرب فجار، جو کہ 4 سال تک جاری رہی، رسول کریم کی 15-16 سال عمر سے لے کے آپ کی تقریباً 20 سال عمر تک، ہر سال 2-3 ہفتے جھڑپ ہو جاتی تھی۔ اس حرب فجار کے بعد تو وہ اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے تصور سے بھی ڈرتے تھے۔ رسول اللہ کے قتل کے لیے آمادہ ہونا اس لیے مشکل تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ یہ قبائلی معاشرے میں سب سے بڑا ڈیٹیرنٹ یہ ہوتا ہے، اگر ہم ایک بندہ ماریں گے تو پھر دوسرا قبیلہ ہمارے بھی بندے مارے گا، اور پھر خون کا انتقام نہیں چھوڑیں گے، اور پھر مکہ دوبارہ ایک لا متناہی جنگ میں مبتلا ہو جائے گا، یہ ان کے ماریں گے، وہ ان کے ماریں گے، وہ ان کے ماریں گے۔ اب ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد اسلام قبول کر چکا تھا، اور سب قبیلوں سے جنگ ممکن نہیں تھی۔ دوسری وجہ وہ چند شریف رؤسائے قریش تھے۔ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ریسپیکٹیبلز ہوتے ہیں، وہ چند شریف رئیس تھے جو اسلام کے مخالف ہونے کے باوجود یہ چاہتے تھے کہ معاملہ مذاکرات سے صلح صفائی سے طے ہو جائے۔ قریش کو یہ بھی فکر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب بڑھتے بڑھتے عرب قبائل میں اتنی اہمیت اختیار نہ کر جائے کہ وہ سب مل جل کر انہیں یعنی قریش کو مکہ سے اس طرح نکال دیں جس طرح صدیوں پہلے قریش نے قبیلہ خزاع کے ساتھ کیا تھا اور ان کو نکال دیا تھا، اور اس سے پہلے خزاع نے جرہم کو نکال دیا تھا۔ اس لیے حج کے موسم میں یعنی یہ خوف بھی بہت بڑا خوف تھا کہ اگر ان کا کام چل نکلا تو ہمیں نکال دیں گے، جس سے پہلے 2 قبائل کو تاریخ میں نکالا جا چکا ہے یہاں سے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب حج کا موسم ہوتا جس میں باہر سے لوگ آتے بہت اور رسول اللہ کی تبلیغ کرتے ان میں، تو اس موسم میں مختلف ٹولیاں بنا لیتے، 4 بندوں کا یہ گروپ، 2 بندوں کا وہ گروپ، 6 کا وہ گروپ، ان کو حاجیوں کے وفود میں یہ مشہور کرنے کے لیے بھیج دیتے کہ محمد ایک خطرناک جادوگر ہے جو اپنی میٹھی باتوں سے شوہر کو بیوی، بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ الزام کفار کا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ورنہ کفار کی یا رسول کریم کی طرف سے یا قرآن حکیم کے کسی آیت یا کسی وحی کی طرف سے ایسی کوئی ایک بات نہیں آئی جس میں صلہ رحمی کے خلاف عمل ہو، بلکہ صلہ رحمی کا بڑھانا ایک خوبی بتایا گیا ہے اور اس کے لیے ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن رسول کریم کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کا دین پھیلنے سے بچانے کے لیے ایسی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر، اور یہ کہتے حاجیوں کو کہ اس سے ہر حالت میں دور رہنا۔ قریش نے جتنے زور سے ہی مہم چلائی، اس نے الٹا حاجیوں کے قافلوں کی توجہ رسول کریم کی طرف مبذول کر دی، تو قبائل آپ کی بات سننے لگے اور اسلام کا پیغام دور نزدیک پہنچنے لگا۔ سب سے بڑھ کر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج اس پیغام سے متاثر ہوئے۔ اب وہ صرف باتوں باتوں تک نہیں رہے۔ میں نے کل مختصراً بتایا تھا کہ جو کمزور طبقات تھے مسلمانوں کے، ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرتے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ کے حسن اخلاق اور کلام اللہ کی تاثیر سے لوگ مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ سے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ باہر سے آنے والوں اور حاجیوں کو یہ بتایا جائے کہ محمد ایسا کلام پیش کرتا ہے جو خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگ حج کے مختلف راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور گزرنے والوں کو احتیاط کرنے کا کہتے۔ یار خیال رکھنا، ایک بندہ اتنے ہے محبت، وہ جڑا بندہ گفتگو کرے وہ انہوں گمراہ کر دینا ہے، اور یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہوا تو آپ کو پاگل مشہور کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی طرف پہلے میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ مجنون بھی کہتے ہیں، اور اس کی طرف سورۃ حجر کی آیت نمبر 6 میں اشارہ ہے۔ اچھا، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، اس کا سورۃ قصص کی آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، کبھی غصے سے بھرے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، کبھی جب رسول اللہ لوگوں میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے تو تمسخر اڑاتے، ٹھٹھا کرتے کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ
اللہ نے ہمیں چھوڑ کر جن پر احسان فرمایا ہے، یعنی یہ دیکھو اللہ نے سانوں نہیں فرمایا تھا، انہاں تے احسان کیا اللہ نے، ٹھٹھا کر رہا تھا۔ اسی طرح پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تو بس یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ اب اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا مختلف ہتھ کنڈے اور کیا کیا مختلف موقف وہ اختیار کرتے رہے رسول کریم کی طرف، ان کے پیغام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، لیکن رسول اللہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جن غریب اور مساکین کے اوپر اور غلاموں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے تھے ان پہ ظلم ستم بھی کرتے رہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مشرکین کی ٹولی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مذاق اور مسخرہ پن شروع کر دیا۔ جب آپ دوسرے چکر میں ان کے پاس آئے تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کھڑے ہو گئے اور انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ اتنے غصے سے یہ سن کر سب خوفزدہ ہو گئے اور لجاجت کے ساتھ آپ سے معذرت کرنے لگ گئے کہ آپ تو شریف ابن شریف ہیں اور آپ اس قدر نیک سلوک کرنے والے ہیں، آپ ایسی بات نہ کہیں۔ ایک دفعہ شریف النفس تیمور کو ذرا آرام سے، میں کل بھی کیا سی کہ ریلیکس کرواؤ، لیٹ جائے۔ ایک دفعہ شریف النفس حضرت ابوبکر صدیق کو چند اوباشوں نے اس قدر پیٹا کہ ان کا منہ سوج گیا اور اٹھا کر گھر لے جائے گئے۔ شام کے وقت ان کی زبان چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کی خیریت یافت کی۔ غلام عرب معاشرے میں ملکیت ہوتے تھے، پراپرٹی، جس طرح گائے ہے، ایک چارپائی ہے یا بکری رکھی ہوئی ہے، اسی طرح غلام بھی ملکیت ہوتے تھے، پراپرٹی۔ غلاموں کو گرم ریت پر لٹا دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر آوارہ لڑکوں کو کہتے کہ اسے گلیوں میں گھسیٹو۔ ظلم اور صبر کی ایسی سینکڑوں داستانیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ عام لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھ کر مشرکین میں شدید اشتعال پیدا ہو گیا۔ تو یہ تسلسل سمجھ آ رہا ہے نا بات کا؟ اور انہوں نے غریب اور بے آسرا مسلمانوں پر اور جو مسلمان غلام اور کنیز تھے ان پر، یا جن کی پشت پر کوئی مضبوط قبیلے نہیں تھے ان پر جور و ستم شروع کر دیا۔ ایسا ستم جس کے ذکر سے بھی انسان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، زیادہ سخت مثالیں میں نہیں بیان کرتا۔ مثلا جب دوپہر ہو جاتی تو غریب مسلمانوں کو پکڑ کر تیز دھوپ میں جلتی ریتلی زمین پر پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم ریت ڈال دیتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے ان کے بدن پر داغتے، اندازہ کریں، اور کسی کو پانی میں ڈبکیاں دیتے، کسی کی واجب الادا رقم دوا لیتے۔ مثلا کسی غریب نے کام کیا ہوا ہے، اپنی رقم لینی ہے تو اس کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیتے۔ ان میں بالخصوص حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر جو یمن کے مہاجر تھے، ان کی بیوی کنیز تھی، وہ بھی سمیہ، یہ عین سے نہیں ہے، یہ سین میم یہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عمار کے نام بھی شامل ہیں۔ حضرت یاسر تو سہتے سہتے شہید ہو گئے، اور سمیہ ابو جہل کی باندی تھی، لونڈی تھی، ملکیت تھی، اس نے پیٹ میں برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یہ مسلمانوں کی پہلی شہید خاتون ہے، پہلی مسلمان خاتون، اور پہلا مسلمان بھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور پہلی مسلمان شہید عورت حضرت سمیہ تھیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت صہیب رومی تاجر تھے، ان کا مال و متاع ضبط کر لیا گیا۔ ایک مسلمان حضرت ابو فقیہ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ایک کنیز تھی لبینہ، حضرت عمر اس کو اس قدر مارتے کہ خود تھک جاتے۔ ایک اور کنیز حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ اس کی آنکھیں، اس کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت نہدیہ اور ام عبیس کی، یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں، یہ سخت مصیبتیں برداشت کرتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان میں سے اکثر، مثلا حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس کو بار بار نقد خرید کر آزاد کر دیا۔ غلام
اس طرح بکتے تھے جس طرح گائے بیچ دی، بکری بیچ دی اور خرید لی، تو پراپرٹی حضرت ابوبکر ان کو نقد پیسے دیتے اور خرید لیتے. اچھا، ان سے کم درجہ کے لوگوں کو بھی طرح طرح سے ستاتے. حضرت عثمان تھے، یہ عثمان غنی نہیں، تیسرے خلیفہ، وہ دوسرے تھے حضرت عثمان. وہ عزت دار خوشحال بزرگ تھے. جب ایمان لائے تو سگے چچا نے رسی سے باندھ کر مارا. حضرت ابو ذر غفاری نے ایمان کا اعلان کیا تو قریش نے ان کو مار مار کے زمین پر چت کر دیا. حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے تو ان کے چچا، اچھا زبیر بن عوام امیر آدمی تھے حضرت خدیجہ کے خاندان میں سے، تو ان کے چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیتے. لیکن ان تمام ظالم کے باوجود کوئی ایک مسلمان بھی متزلزل نہیں ہوا جس نے یہ سوچا بھی ہو کہ چلو چھڈو ایڈی تکلیف آ رہی ہے، اسلام دے وچ کی پہ. ایک بھی مسلمان نہ دین سے ہٹا نہ متزلزل ہوا. مسلمانوں کے استقلال کے بارے میں اور بتاتا ہوں آپ کو میں. ایسی بدسلوکی، ذہنی اور بدنی تکالیف کے ساتھ ساتھ مستقل بد زبانی اور بدسلوکی برداشت کرنے کے باوجود مسلمانوں میں سے کسی کے ایمان میں کمزوری نہیں آئی. اس کی وجہ اس حقیقت کا انکشاف تھا جو ایک شائستہ ترین انسان کے ذریعے ان پر منکشف ہو چکی تھی. وہ حقیقت کیا تھی کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، دکھ اور سکھ اسی کی طرف سے ہے. ان کی اپنی زبان میں چونکہ تعلیم دی گئی تھی تو ان کو اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی اس بات کی. ہم تو ترجموں کے ذریعے، اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، انہیں سمجھ آ چکی تھی. اور انہیں یہ بھی سمجھ آ چکی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور درست عقائد اور نیک اعمال کی وجہ سے ایسی جنت کی ضمانت ہے جو یقیناً ملے گی، جس میں تصور میں آنے والی ہر آسائش کے علاوہ ایسے ایسے سکھ ہوں گے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انہیں یہ بھی اطمینان تھا کہ اسلام کی تعلیمات میں کوئی بھی بری تعلیم نہیں ہے، کوئی بھی منفی یا بری بات شامل نہیں ہے، بلکہ ہر تعلیم نیکی اور اچھائی کی ہے. اس مضبوط احساس ایمان و تفاخر کی وجہ سے اور اس تفاخر سے سرشار مسلمان ہر تکلیف اور آزمائش کو مسکرا کر برداشت کرتے ہیں، اور دن غروب ہونے پر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ میں اللہ کی تسبیح کرتے اور اس کی مدد مانگتے. یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے اور فجر کے وقت پڑھتے. ان کے اطمینان کے باعث وہ بشارتیں بھی تھیں جن میں واضح طور پر غلبہ کا یقین دلایا گیا تھا. مثلاً آگے جا کر سن 9-10 میں سورہ صافات کی 6-7 آیات میں 171 نمبر سے آیت نمبر 177 تک ارشاد ہوا ہے. میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. تو آپ ایک مدت کے لیے ان سے رخ پھیر لیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور انہیں دیکھتے جائیں. عنقریب ان کو خود ہی نظر آ جائے گا. کیا انہیں ہمارے عذاب کی جلدی ہے؟ اور جب وہ آئے گے تو جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کی صبح بری ہو جائے گی. عربی محاورہ ہے تمہاری صبح بری ہو جائے گی، یعنی اس کو یہ کہیں کہ ان کا برا وقت آ جائے گا ان پر. اس سے پہلے سن 7 نبی میں نازل ہونے والی سورۃ قمر کی آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا کہ عنقریب اس ٹولے کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ارشادات خداوندی پر پختہ یقین اولین مسلمانوں کی طاقت تھا. یہ جو میں نے 2 مثالیں بتائی ہیں آیات کی، یہ ابھی اس وقت نازل نہیں ہوئی تھیں جس وقت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. طور پہ دیے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات کا اعتقاد تھا کہ جو آنا ہے اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور اگر ہم برداشت کر گئے تو ہمارا انعام اتنی بڑی جنت ہے جس میں دنیا جہان کا ہر سکھ ہے، اللہ کی رضا. عربی میں کہتے ہیں رضوان، یعنی جب مسلمان یا جنتیوں کو یعنی جو سب سے بڑی انعام ہوگا، ایک تو آسائشیں ہیں نا، انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضوان اللہ. اور پھر یہ کہ سب سے آخر میں لقائے الہی، لقائے رب،
اللہ تعالیٰ کو روبرو دیکھ لینا۔ اچھا، کچھ آپ کو سرداران قریش کے بارے میں بتائیں۔ قبائلی معاشرہ تھا، ہر قبیلے کا بڑا بزرگ جو تھا وہ سردار ہوتا تھا، لیکن پھر سب کا ملا کے ایک بڑا رئیس اعظم ہوتا تھا۔ قریش کا رئیس اعظم تھا حرب بن امیہ۔ جب اس کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب کا اہل نہ سمجھا گیا کہ اس کو رئیس اعظم بنایا جائے۔ اس کی بجائے ولید بن مغیرہ اپنی لیاقت اور اثر رسوخ کی وجہ سے سردار منتخب ہو گیا۔ ابو جہل اسی ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا اور حضرت عمر اسی ابو جہل کے بھانجے تھے۔ ابو جہل، اس کا نام عمر بن حشام تھا، اپنی دانائی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ابو الحکم کہلاتا، یعنی حکمت والا، اور ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ اپنی شجاعت کی وجہ سے ممتاز خالد بن ولید، یعنی خالد بن ولید جو تھے، جو اپنی شجاعت کی وجہ سے ممتاز تھے، وہ بھی اسی قبیلے کے تھے اور وہ اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ طلوع اسلام کے وقت بڑے سردار کون تھے؟ ایک تو یہی ولید بن مغیرہ جو رئیس اعظم تھا قریش کا، دوسرا ابو سفیان بن حرب امیر معاویہ کے والد، اور یہ ابو سفیان جو خاندان بنو امیہ کا سردار تھا، تیسرا عتبہ بن ربیعہ، یہ امیر معاویہ کا نانا تھا اور ابو سفیان کا سسر تھا۔ یہ ایک شریف مزاج اور معاملہ فہم آدمی تھا۔ ایک ابو لہب، یہ بنو ہاشم کا سردار تھا۔ یہ ابو طالب کے بعد بنو ہاشم میں عمر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے نیکسٹ سرداری میں لیڈرشپ اس کے پاس آنی تھی۔ ایک بڑا تھا ابو جہل، جس کا پہلے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے، اصل نام عمر بن حشام تھا۔ یہ سردار اعظم ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا اور اپنے قبیلہ بنی مخزوم کا سردار تھا۔ ایک اور سردار تھا آس بن وائل سیمی، جس کا بیٹا حضرت عمر بن العاص، یہ آگے بڑے مشہور۔ یہ بنو سہم کا سردار تھا۔ کثیر الاولاد، یعنی قبائلی معاشرے میں زیادہ اولاد ہونا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہایت دولت مند اور بااثر آدمی تھا۔ ان کے علاوہ حارث بن قیس بن عدی، امیہ بن ابی خلف، نضر بن حارث وغیرہ صاحب اثر سردار تھے۔ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ میں آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ مدت سے رقابت چلی آتی تھی۔ اب میں سب سننے والوں سے پوچھتا ہوں، بلکہ میں جانتا ہوں کہ جتنے نام میں نے بتائے سرداروں کے، کوئی ایک آدھ کسی کا نام یاد رہ گیا ہوگا، لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ چند موٹے موٹے سردار یہ تھے۔ ان کا نام یا ان کا تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا دین پھیل رہا تھا، ان کی راستہ روک رہے تھے ان کا دین پھیلنے سے، جاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ کو پیغام الہی کی تبلیغ سے روکنے کے لیے پہلی بڑی کوشش انہوں نے کی۔ سردار ابو طالب، آپ کے چچا سرپرست بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے۔ مجموعی طور پر تو قریش کا رویہ اعلان عام کے بعد بھی برداشت، درگزر اور لا تعلقی کا رہا، چلو جی سانو کی ہوئے گا، جڑے دی مندے منن سانو کی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نیا مذہب ان کے دیوتاؤں اور طرز حیات کو سرے سے غلط قرار دے رہا ہے اور حضرت نے اعلانیہ بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید شروع کر دی ہے، تو معززین قریش کا ایک وفد حضور اکرم کے سرپرست چچا ابو طالب کے سے جا کر ملا اور اس وفد کی مشورہ کر کے طے ہوا کہ فلاں فلاں بندہ جائے۔ اس وفد نے ابو طالب سے جا کے بات کی تو ابو طالب نے نرمی سے ان کو مصالحانہ جواب دے کر مطمئن کر دیا۔ اچھا سمجھاؤ گے، اچھا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو پیغام الہی کی تبلیغ سے روکنے کے لیے دوسری بڑی کوشش یہ ہوئی کہ ابو طالب کو دھمکی دی گئی کچھ عرصہ بعد۔ مکہ کی مرکزیت کعبہ سے تھی، جو تمام بت پرستوں کا مرجع تھا اور سارا سال جس کا طواف کرنے کے لیے سارے جزیرہ عرب سے لوگ آتے تھے اور اس سے مکہ کی معیشت چلتی تھی۔ حج کے سالانہ اجتماع سے یہ سرگرمی اور بڑھ جاتی۔ قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی
کہ اگر بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا تو مکہ کی مرکزیت اور قبائل عرب میں قریش کے احترام کے علاوہ معیشت کو سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ رسول اللہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ نے محسوس کیا کہ ابو طالب کو ہم نے جا کر کہا بھی تھا اور اس نے ہمارے ساتھ کچھ وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ تو سرداران قریش دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور دھمکی دی کہ اگر محمد باز نہ آئے تو وہ چچا بھتیجے دونوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا اور ہمیں احمق سمجھتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ یا کھل کر سامنے آؤ تاکہ ہم دونوں فریقوں میں فیصلہ ہو جائے، یعنی لڑائی کی دھمکی۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو رسول اللہ کو بلوا کر ان کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ بھتیجے کو بلایا، ساری بات ان کو بتائی اور کہا پیارے بھتیجے خود پر بھی رحم کرو اور مجھ پر بھی، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں۔ آپ نے اپنے واحد پشت پناہ کے پاؤں لڑکھڑاتے دیکھے تو مضبوطی سے جواب دیا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ کر کہیں کہ میں اپنا فرض ادا کرنا چھوڑ دوں تب بھی میں تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں اس کام پر قربان ہو جاؤں گا۔ چچا سے یہ بات کرتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اٹھ کر چل دیے، لیکن آپ کی اس پراثر بات نے چچا ابو طالب کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے رسول اللہ کو واپس بلایا اور کہا اچھا بھتیجے جو کرتے ہو کرتے رہو، جو کہتے ہو کہتے رہو، خدا کی قسم میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جا کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت توحید میں مصروف ہو گئے۔ قریش حضرت کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے، لیکن قریش کے مجموعی تحمل کی وجہ سے تبلیغ جاری رہی اور اکا دکا لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ قریش کو یہ تو یقین ہو گیا کہ ابو طالب سے گفت و شنید سے کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ ایک مقبول اور محترم شخصیت اور بنو ہاشم کے سردار کے بھتیجے پر براہ راست حملہ کر کے اپنے قبائلی نظام کا ڈھانچہ تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اسلام قبول کرنے والے ایسے لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانے لگے جو قدر کمتر سماجی اہمیت کے حامل تھے اور کسی قبائلی تحفظ سے محروم تھے۔ یہ ابتدائی دور میں جس طریقے سے اسلام پہلے 3 سال تک در پردہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں میں، اس کے بعد اعلان نبوت کیا گیا تو ادھر سے مزاحمت شروع ہوئی۔ شروع میں تو کسی نئی تحریک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری عزت پر، معیشت پر اور ہمارے سارے روب داب پر اثر پڑ رہا ہے تو پھر انہوں نے عام لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ کے لیے 2 انہوں نے جا کر شکایات کی۔ اب تیسرا مکی دور اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ذریعہ تیسرا مکی دور وہ ہے کہ جب مسلمانوں پر مکہ میں زندگی جیرن کر دی گئی تو حبشہ کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ 17 رجب سن 5 نبوی یعنی تقریباً 5 نبوی کے درمیان میں اس ہجرت سے پہلے 9 صورتیں نازل ہوئیں۔ وہ 9 صورتیں ہیں سورۃ سجدہ، سورۃ مریم، سورۃ کہف، سورۃ زمر، سورۃ طٰہٰ، سورۃ کافرون، سورۃ روم، عنکبوت اور لقمان۔ ان صورتوں میں اچھا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حبشہ میں عیسائی حکومت تھی، عیسائی حکمران تھا۔ اگر وہاں جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے تو ان کے لیے ان کا کلچر، ان کے مذہب کے نکات وہ ان کو سمجھانے صحابہ کو ضروری تھے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ 9 کی 9 صورتیں کل پڑھیں گے، جن صورتوں میں ذہنی طور پر ان کی تعلیم اور تربیت کی گئی کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ جائیں گے ان کو حبشہ کے کلچر کا اور ان کے مذہب کا اس کے بارے میں ہمارے اپنے موقف کا پتہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہاں تک کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے اس سے۔ لئی دعا کرواؤ جی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انت السلام و منک السلام۔ یا اللہ اس وبا کے ماحول میں سب لوگوں کی، سب پاکستانیوں کی اور جو ہمارے متعلقین، ہماری اولاد، ہمارے احباب جہاں جہاں موجود ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یہ ایسا چھپا دشمن ہے کہ احتیاطوں کے باوجود یہ حملے کر رہا ہے۔ آج کی خبر ہے کہ امریکہ میں اب جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو مکمل احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پازیٹیو آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑا بہت رابطہ بھی باہر ہوتا ہے، کوئی سامان آتا ہے تو اس سامان کو کسی کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی اس طرح یہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے میری ساری اولاد کو اور آپ کی اولاد کو اور میرے سب احباب کو، سب دوستوں کو اور ساری فیملی کو اور سب مسلمانوں کو اور سب پاکستانیوں کو۔ آمین یا رب العالمین۔